یہ ایک الگ موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں تبدیلی کیا فرمائی اور کون کون سی چیزیں ایسی تھیں جس سے زمانہ جاہلیت میں ہونے کے باوجود قائم رکھا اور بالکل اصرار نہیں فرمایا کہ اس کو ضرور تبدیل کرنا ہے۔ حدیبیہ کا جب معاہدہ ہو رہا تھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، تو قریش نے یہ اعتراض کیا کہ یہ رحمان کون ہے؟ رحمان کو ہم نہیں جانتے، اسے مٹا دو اور اس پہ قلم پھیر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اصرار نہیں ہوا کہ نہیں یہ لکھا رہے گا، مٹا دو۔ انہوں نے کہا سیدھی سادی طرح لکھو، بسمک اللہم، اللہ تیرے نام سے آغاز کرتے ہوئے۔ اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیے۔ جہاں پر آپ نے بعض غیر مسلموں کو دعوت دی ہے یا جو لوگ غالباً پہلے مسلمان ہو گئے تھے انہیں مزید احکامات سنائے ہیں، تو خود آپ نے بسمک اللہم کے الفاظ استعمال کیے۔ تدریجاً تعلیم ہوتی تھی، یہ نہیں تھا کہ ساری تعلیم ایک ہی مرتبہ دینی ہے اور اس پہ اصرار کرنا ہے۔ تدریجاً تعلیم ہوتی تھی اور جو بات سکھائی ہے، بتائی ہے، جب اس کی سمجھ میں آ گئی، عمل میں آ گئی، تو پھر مزید آگے بڑھا دیتے تھے کہ اچھا اب یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ یہ نہیں ہے کہ سارے تقاضے ایک ہی دن اسے پورا کرنا۔ تذکرہ آیا ہے، پھر ان میں سے کچھ لوگ جو واپس پلٹ گئے اپنے اصل آبائی دین کی طرف، ان کا بھی، تو اس میں ایک جگہ آتا ہے کہ ایک صاحب کسی بھی جانور گوشت جو کھاتے ہیں، گائے، بکری، بھینس وغیرہ وغیرہ، وہ گوشت کھاتے تھے لیکن دل نہیں کھاتے تھے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی دل نہیں کھاتے تھے، ڈر لگتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی اور انہوں نے اس تعلیم کو قبول کیا، تو ایک مرحلہ ایسا آ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دل کا گوشت کھاؤ اور اس کے بغیر تمہارا اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ اور پھر دل کا گوشت، دل منگوایا، حکم دیا کہ اسے بھونا جائے اور اسے بھون کے پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا اسے کھاؤ، اور انہوں نے کھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا دین مکمل نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے عقیدے میں حلال اور حرام کی جو بحث کی ہے، اس کو آخری حد تک تسلیم کرنا پڑے گا۔ جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں ان کو حرام نہیں کیا جا سکتا، اور جو اللہ نے حرام کی ہیں ان کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو عملاً ایک چیز کا خاتمہ فرما دیا کہ ان کے بعد آگے ان کی اولادیں ہیں، خاندان ہے، حلقہ اثر ہے، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ ایک چیز جو جائز اور حلال ہے، محض ان کی اپنی اس طبیعت یا پھر ایک عادت جو بن گئی تھی اس کی وجہ سے جاری ہو جائے کہ دل کا گوشت نہیں کھانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ تدریجاً تعلیم دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کی جو حفاظت ہوئی ہے، ان میں یہ طبقات ابن سعد بھی ہے، اور طبقات پہ کام ابھی تک ہوا نہیں، لیکن طبقات میں سیرت کی بہت چیزیں محفوظ ہیں، کیونکہ وہ دور ابتدائی تھا، اس زمانے میں جھوٹ بھی اتنا عام نہیں تھا۔
وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اور مزاج ملتا ہے کہ تدریجاً تعلیم ہوتی تھی، ایک چیز سکھا دی، پھر ایک چیز سکھا دی، پھر ایک چیز سکھا دی، اور آہستہ آہستہ اسلام کے قریب کرتے چلے گئے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی مل جائیں گی کہ آپ نے پورے معاشرے کو یکسر چینج نہیں کیا، ہوا بھی نہیں کرتا۔ لوگ اپنے آباء و اجداد کی رسمیں اور اپنے آباء و اجداد کے طریقے اتنی جلدی نہیں چھوڑا کرتے، اور بے جا اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان حقائق کو حجت اللہ البالغہ میں بیان